کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعہ کی مبارک مہینے بابر کرتی ہے فرمایا صحت عافیت اور تندرستی کے ساتھ اپنے گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کے ایام گزر چکے ہیں، نہ جانے کتنے حاجیوں نے حج کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے مقبول حج کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت جلد حج بیت کی حاصل نصیب فرمائے۔ اور اب حجاج کرام مناسک حج ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ اب مدینے کی طرف بہت سارے حجاج کرام پہنچ چکے ہوں گے اور بہت سارے راستے میں ہوں گے، کچھ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یعنی اب مدینے کی طرف عازم سفر ہوں گے۔ کچھ حجاج حج سے پہلے چلے جاتے ہیں، کچھ حج کے بعد جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حج کرنے کے بعد مدینے گئے تھے۔ امام اہل سنت حج کرنے کے بعد اور آپ سے کسی نے پوچھا کیوں حج کے بعد کیوں مدینے گئے؟ تو کہنے لگے وہ درگاہ بہت بڑی ہے، پہلے پاک صاف ہوا تھا پھر مدینے گئے، پہلے یہاں صاف ہوا تھا پھر مدینے گئے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں اگر اس سلسلے کو بیان کیا جائے کہ پہلے حج کیا پھر مدینے گئے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور یہاں ایک بڑی قابل غور بات آپ نے دیکھا ہوگا، جگہ جگہ ہائی ویز کے اوپر، موٹر ویز کے اوپر نشانات لگے ہوتے ہیں کہ اس طرف مڑ جائیں گے تو یہ شہر آئے گا، اس طرف مڑ جائیں گے تو یہ شہر آئے گا۔ میلوں کے نشان بنے ہوتے ہیں کہ اب فلاں شہر کتنا میل دور رہے گا، فلاں شہر کتنا میل دور۔ یہ آپ نے دیکھا کہ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، زمین پہ پتھر رکھے ہوتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف بھی ایک طرف کا سائن بورڈ دکھاتا ہے، ایک طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو مزاج رحمت لگا ہے، جو مزاج رحمت ہے، عاشقوں کا انداز، ان کے سوچنے کا اور تفکر کا انداز بالکل الگ ہوگا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو مزاج رحمت ہے اس کا اشارہ مدینے کی طرف ہے، یہ اشارہ کرتا ہے کہ مدینے شریف چلے، حج کیا اور مدینے چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے جو محبت فرمائی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، امام بخاری نے بھی اسے ذکر کیا، امام مسلم نے بھی ذکر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ وربا لأہلھا وانی حرمت المدینہ۔ حضور نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا اور مکے والوں کے لیے دعا کی تھی، سنو میں مدینے کو حرم بناتا ہوں اور مدینہ والوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں۔ یعنی مدینے کی حرمت اور مدینے کو حرم بنانا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آیا، حضور نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں برکت کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ میں تجھ سے مدینے میں دگنی برکت کی دعا کرتا ہوں، دو گنا برکت کی دعا کرتا ہوں۔ دنیا میں انسان سفر کرتا ہے، کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر، اپنے ہی ملک میں ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنے لگ جائے اور وہاں کی طبیعت خراب ہو جائے اور حالت زیادہ خراب ہو جائے کہ اسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑے، یا خدا نخواستہ کسی کو ایسی چوٹ لگ جائے تو انسان ڈرتا ہے، گھبراتا ہے کہ پردیس میں ہوں کہیں موت نہ آ جائے، انتقال نہ ہو جائے، یہاں تو کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہوگا، قبر کا نام و نشان بھی نہیں پتہ چلے گا وارثوں کو۔ یہ اپنے ملک کی بات ہے، لیکن اگر تیار غیر میں چلے جائیں، کسی اور ملک میں چلے جائیں اور وہاں جا کے اس کی حالت ہو، پھر تو انسان بہت گھبراتا
مکہ اور مدینہ دو واحد ایسے شہر ہیں جہاں جانے کے بعد موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے، جہاں جانے کے بعد موت کا پھر خوف نہیں رہتا، بلکہ جنت البقیع ابھی آپ قبرستان چلے جائیں، کتنا بھی صاف اور عالیشان قبرستان کیوں نہ ہو، قبرستان دیکھ کر ڈر لگتا ہے، موت کا خوف ذہن میں آتا ہے، لیکن جنت البقیع واحد قبرستان ہے دنیا کا ایسا جس کو دیکھ کر مرنے کا دل چاہتا ہے، اس کو دیکھ کر مرنے کا دل چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جو طاقت رکھتا ہو کہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرنے کی طاقت اور استعداد رکھتا ہو، اسے چاہیے وہ مدینے میں مر جائے، میں اس کی سفارش کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا، مدینے میں جس کو مدینے میں موت آ جائے، حضور نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ہمارے لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں اور کسی چیز میں کمی آ جائے، سہولت میں کمی آ جائے، آسائش میں کمی آ جائے، پیکج دینے والے نے پیکج دیا ہو گیا، اس کی غلطی ہے اگر اس نے بھی کمی کی، اللہ تعالیٰ اس سے حساب لینے والا ہے، لیکن جانے والے اگر وہاں کسی تکلیف کے اوپر اگر پریشان ہو جائے اور برا بھلے دوسرے کو بولنا شروع کر دیں، یہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مدینے پہنچا اور اسے مدینے آنے کے بعد کوئی تکلیف پہنچ گئی، کوئی تکلیف پہنچی مدینے پہنچنے کے بعد، بخار آ گیا، سہولیات نہیں مل سکی، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، حضور نے فرمایا وہ میرے پاس آ جائے، تکلیف اسے میرے شہر میں لگی ہے نا، مجھ سے آگے شفاعت لے جائے، میں اس کو شفاعت دے دوں، تکلیف کے بدلے شفاعت دے دوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک آنے مکے اور مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے۔ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، جہاں دل نہیں ٹوٹتے، جو مانگے فوراً عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے علم سے نوازا، آپ نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی، تفسیر نعیمی کے نام سے، مشکات شریف کی شرح بھی لکھی جواب المناجی کے نام سے، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک پر کتاب لکھی علم القرآن کے نام سے، اور دیگر کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تفسیر نعیمی لکھ رہا تھا، سورۃ نساء کی تفسیر میں آپ نے یہ واقعہ ذکر فرمایا، آپ فرماتے ہیں قرآن کی تفسیر لکھ رہا تھا، مدینے کا بلاوا آیا، مدینے چلا گیا، تو میں نے اپنی کتابیں اپنے ساتھ جمع کر لی مدینے جاتے ہوئے کہ تفسیر کا کام رکے گا نہیں، وہاں جا کے بھی لکھتا رہوں۔ اور اس زمانے میں لوگ 6 مہینے کے لیے مدینے جاتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں کتابیں، اپنے کاغذ، سب چیزیں مدینے منورہ لے گئے۔ کتنے مدینے پہنچا، تفسیر کا کام کرنا شروع کیا، تفسیر مدینے میں لکھ رہا تھا، اچانک سے ایک دن خیال آیا کہ مدینے کے بازار کا چکر لگایا جائے، مدینے کے بازار دیکھے جائے۔ پھر لگے میں بازار گیا تو کاغذ اور قلم لینے کے لیے میں کاغذ والے کی دکان پر چلا، تو مجھے ایک بہت خوبصورت قلم وہاں رکھا ہوا نظر آیا، پین وہاں نظر آیا، ایک کمپنی یہ پین بنانے کی، اس کا نام ہے پارکر، بڑے مہنگی اور عمدہ قسم کی قلم بناتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس پارکر کمپنی کا پین مجھے اچھا لگا، میں نے اس سے اس کی قیمت پوچھی، تو اس کی قیمت بہت زیادہ تھی، اتنی زیادہ تھی کہ میرے پاس اتنے پیسے موجود نہیں تھے، لیکن میرے دل میں خواہش یہ تھی کہ اتنا اعلیٰ قلم ہے تو اس اعلیٰ قلم سے اعلیٰ کام کیا جائے، اس قلم سے تفسیر لکھی جائے قرآن۔ آپ دیکھتے ہیں مدینہ تھا، کس سے مانگا، میرے مریدین بھی تھے، خلیفہ بھی میرے ساتھ تھے، سب تھے، لیکن مدینے میں کبھی کسی اور سے مانگے؟ کہتے ہیں میں سیدھا حضور کی بارگاہ میں آیا اور میں نے سر جھکایا حضور کی بارگاہ میں اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو تو معلوم ہے آپ کے شہر میں آیا ہوں، تفسیر لکھ رہا ہوں، آج بازار گیا تھا، قلم پسند آیا ہے، پیسے نہیں ہیں، بندوبست کرا دیں قلم، تفسیر لکھوں گا، پین کا بندوبست۔ آپ فرماتے ہیں کہ چادر سر پہ ڈال کر منہ نیچے کر کے میں اپنی عرض حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا، آپ فرماتے ہیں اچانک سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، پیچھے سے قلم پھینکا، میری جھولی میں گرا، میں نے کپڑا اٹھایا تو وہی قلم تھا جو میں دکان پر دیکھ کر آیا تھا۔ آپ نے وہی قلم کا دکان پر دیکھ کر آیا، جب میں نے وہ قلم اٹھایا، کپڑا اٹھا کر پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی موجود نہیں تھا،
یہ پورا واقعہ حضور کی شان کریمی کا اس طرح سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ لوٹ رہے ہیں، کسی کو فوراً مل جاتا ہے، کسی کو اس سے بہتر مل جاتا ہے۔ اگر کسی نے تھوڑا مانگی ہو تو ڈھونڈنا ہو، وہ چیز نہ ملی ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دیا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے تھے میرے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے، ہم تجھے اس سے بہتر عطا فرما دیں گے، ہم تجھے اس سے بہتر عطا فرما دیں گے۔ اور مدینے کے در و دیوار کتنی محبت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب تشریف لائے تو حضور ایک درخت کے تنے کے سہارے کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک تنا تھا، اس کے سہارے کھڑے ہوتے، اس پہ ٹیک لگا کر پھر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک انصاری صحابی حضور کی بارگاہ میں ہے کہ یا رسول اللہ، آپ درخت کے سہارے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، میرا ایک غلام ہے جو لکڑی کا بڑا اچھا کام کرتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے ممبر بنوا دوں، ایک لکڑی کا ممبر بنوا دوں، اس پر بیٹھ کر آپ خطبہ دیجیے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر ممبر بنوا دیا گیا۔ صحابی رسول کہہ رہے ممبر بنا، وہ ممبر لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ پچھلے جمعے حضور نے کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا، اب جو جمعہ آیا اگلا جمعہ حضور کے لیے ممبر بن چکا تھا، ممبر رکھا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جیسے جل کا فروغ ہوئے، اس درخت کے تنے سے رونے کی آواز آ رہی۔ اور علماء نے لکھا ہے، روایات میں آیا کہ اتنی تیز رونے کی آواز تھی جس طریقے سے اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ بعض علماء نے کہا جس طرح حاملہ اونٹنی کو درد زا ہوتا ہے، اس وقت اس کی جو پکار ہوتی ہے، اس کی جو رونے کی آواز ہوتی ہے، اتنی تیز رونے کی آواز اس درخت کے تنے سے آ رہی تھی، اور وہ تنا ہل رہا تھا، اور اس درخت کے تنے کے ہلنے سے چھت ہل رہی تھی۔ وہ کیوں ہل رہا تھا؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کچھ دور چلے گئے اور اسے معلوم تھا کہ اب حضور اس سے ٹیک لگا کر کھڑے نہیں ہوں گے، اب حضور ممبر پر بیٹھے ہو کر ارشاد کرتے ہیں۔ وہ تنا ہونے لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کے پاس گئے۔ روایات میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو اپنے گلے سے لگا، اسے اپنی آغوش میں سے آغوش میں لینا تھا، حضور کے سینے سے لگانا تھا کہ اس کی آواز بند ہو گئی، وہ تھم گیا، گر گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے سے فرمایا سن، ہم تجھے دو چیزیں دیتے ہیں، دو چیزوں کا اختیار دیتے ہیں، یہ بتا اگر تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو تجھے دنیا میں بڑا عالیشان گھر بنا دیا جائے، مومنین تیرے پھل سے کھائیں گے، لیکن اگر تو چاہتا ہے تو جنت میں ہمارے ساتھ چلا جائے، ہمارے محل کے باہر تجھے لگا دیا جائے گا۔ تو درخت نے عرض کی یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ درخت نے ہمیشہ کی رفاقت حضور کی قبول فرمائی، جنت کے حضور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ عرض قبول کی، ارشاد فرمایا کہ اس درخت کے تنے کو یہی دفنا دیا جائے۔ وہ درخت کا تنا وہی حضور کے ممبر کے پاس دفن کر دیا۔ تو یہ جواہرات تھے، بیجان چیزیں تھیں، یہ پتھر تھے، یہ درخت تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو مسجد نبوی شریف کے اندر اس وقت جو ستون ہے، جو پرانی مسجد نبوی ہے، اب تو جو سعودی حکومت نے جو توسیع کی ہے اس کو ہٹا کر جو پرانی مسجد نبوی باب جبریل سے آپ اندر چلے جائیں گے، پورا حصہ جس میں ریاض الجنہ بھی آتا ہے اور دیگر دروازہ شریف بھی آتا ہے، دیگر دروازے آتے ہیں، یہ حصہ اگر پورا دیکھا جائے تو یہاں پر جو ستون بنے ہیں، اس وقت جو ستون ہیں یہ وہی دیوان ستون تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ستون ہوا کرتے تھے۔ کئی ستونوں کو مزید طریقے سے بنایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد میں لے جائے، اس کے گرد 70,000 فرشتے صبح 70,000 فرشتے ساتھ چکر لگاتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں۔ ریاض الجنہ آپ جائیں تو ریاض الجنہ میں آپ کو ستون نظر آئیں گے، ان ستونوں کے الگ الگ نام ہیں، ہم لوگ جاتے تو ہیں لیکن ہمیں ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔
وسلم کی جدائی میں رویا تھا، وہ کھجور کا دانہ وہ بھی ستون تھا، اس کا نام تھا استوانہ الحنانہ۔ عربی میں ستون کو استوانہ کہتے ہیں، اس کا نام استوانہ الحنانہ تھا، جس کا ذکر حضرت مولانا روم نے بھی فرمایا ہے۔ اس استوانہ الحنانہ کے علاوہ بھی کئی ستون ہیں، اس میں سے ایک ستون ہے جس کا نام ہے استوانہ سریر۔ استوانہ سریر یہ وہ ستون ہے جس کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی لگائی جاتی تھی۔ ابھی بھی یہ ستون موجود ہے، اس کے نیچے حضور کی چارپائی ہوتی تھی۔ بعض روایتوں میں آیا کہ کھجور کے پتوں کی چٹائی بنی تھی، وہ چٹائی ستون کے نیچے لگائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک ستون اور ہے، اس کا نام ہے استوانہ حرس۔ حرس عربی میں چوکیداری کو کہتے ہیں، پہریداری کو کہتے ہیں۔ یہ جو استوانہ حرس ہے، یہ جو ہے وہ ریاض الجنہ کے اندر حضور کی جو جاریاں ہیں اس کے بالکل سامنے موجود ہے۔ اور استوانہ حرس وہ ستون کی جگہ تھی جہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہریداری میں بیٹھا کرتے تھے، اور اسی جگہ پر مولا علی پہریداری کیا کرتے تھے حضور، اسے استوانہ حرس کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بالکل سامنے ایک اور ستون ہے جس کا نام ہے استوانہ جبریل۔ اس استوانہ جبریل پر آ کے جبریل امین ٹیک لگا کے حضور کے باہر آنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ حضور اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، حضور کی زیارت کرو، پیغام دروازہ کھٹکھٹانا تو منع تھا، بلکہ جبریل امین بعض روایات میں آیا کہ اگر کبھی اشد ضرورت پیش آتی کہ حضور کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو جبریل نے کبھی اپنے پر سے اپنے ہاتھوں سے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اپنی پلکوں سے حضور کے دروازہ کھٹکھٹایا کرتے، پلکوں سے دروازہ کھٹکھٹایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو پست رکھو، اپنی آوازوں کو ہلکا رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ظاہر چلے جائیں۔ اپنی پلکوں سے دروازہ کھٹکھٹایا کرتے۔ یہ جو استوانہ جبریل ہے، جس ستون کے آگے جبریل امین کھڑے ہوا کرتے تھے، یہ وہ ستون ہے جس کے نیچے مولا علی اور سیدہ پاک کی شادی ہوئی تھی۔ یہ جنت البقیع یہ ریاض الجنہ میں ستون موجود ہے، اسی ستون کے نیچے مولا علی اور سیدہ پاک کی شادی ہوئی تھی، استوانہ جبریل کے نیچے۔ یہیں پر ایک اور ستون ہے، اس ستون کا نام ہے استوانہ مصحف۔ استوانہ مصحف کے بارے میں ایک صحابی رسول ہے، وہ جب بھی ریاض الجنہ میں جا کے استوانہ مصحف کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان سے کسی صحابی نے پوچھا ذرا یہ بتائیے ہمیشہ استوانہ مصحف کے سامنے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، حضور جب تشریف لاتے تھے اس ستون کے سامنے نماز پڑھتے تھے، تو وہاں نماز پڑھنا سنت تھی۔ ایک اور ستون ہے، جو ستون میں بتا رہا ہوں، آپ ریاض الجنہ میں چلے جائیں تو ان ستونوں کے نام ان کے اوپر لکھے ہیں، گولڈن تختیاں لگی ہیں، اس پر یہ نام لکھے ہیں، لیکن اصل میں نام تو عربی رسم الخط پہ لکھے ہیں، تو ہمارے جو اردو پڑھے لکھے افراد ہیں وہ اس کو پڑھ نہیں پاتے۔ کوئی اہل علم ساتھ ہوں، علماء کرام ساتھ ہوں تو وہ رہنمائی کر سکتے ہیں کہ یہ استوانہ سریر ہے، یہ استوانہ حرس ہے، یہ استوانہ مصحف ہے، یہ استوانہ حنانہ ہے، وہ اشارہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور ستون ہے، اس ستون کا نام ہے استوانہ عائشہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نام سے موسوم ہے۔ دیکھیں کے اوپر نام لکھا ہے استوانہ عائشہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ استوانہ عائشہ کے پاس، اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، تو لوگ نماز پڑھنے سے پہلے قرآن دازیاں کرتے رہتے ہیں۔ قرآن دازی کر کے کریں گے کہ جس کا نام نکلے گا وہ آگے نماز پڑھے۔ ایک اور روایت میں آیا کہ استوانہ عائشہ کے پاس کھڑے ہو کر جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ وہ ستون ہیں، 5-6 ستون جو ریاض الجنہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جب میں مکہ مکرمہ حاضری کا طریقہ سیکھتا ہوں، مدینہ منورہ کی نئی نئی باتیں پڑھتا ہوں، سیکھتا ہوں، کہتے جب میں نے حج کا طریقہ سیکھا، حج کے اسباب نہیں تھے لیکن حج کا طریقہ پورا سیکھ لیا، سیکھنے کے بعد رب ذوالجلال کی بات میں یا اللہ میرے
پہلے تو بس اتنا ہی تھا کہ میں حج کا طریقہ سیکھوں، اب سیکھ لیا ہے، بلانا میرا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے حج کا طریقہ سیکھا، رب نے مجھے حج پہ بلا دیا۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ سیکھنے کے بعد دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تیرے حبیب کے شہر اقدس کے بارے میں سنا ہے، ریاض الجنہ کے بارے میں سیکھا ہے، ہمارے ذہن میں تو بس اتنا ہی تھا، ہماری طاقت تو بس اتنی ہی تھی کہ سیکھ سکیں، پڑھ سکیں، سن سکیں، سمجھ سکیں۔ اب تیرا کام ہے اپنی رحمت سے ہمیں دلا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار مقیم کرنا، مدینہ منورہ کی بات حاصل کرنا، وہاں پر